جو अकाबिरीन थे उन्होंने ऐसे ही नहीं ये खत्म दुरूद और इसाले सवाब का तरीका अपनाया, बल्कि ये हुजूर पुरनूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के तरीका मुबारका के ऐन मुताबिक है और कुरान पाक के हुक्म के ऐन मुताबिक है। सुभान अल्लाह। अब एक हदीस पाक के बाद मर्तबा लोग पूछते हैं कि क्या साले सवाब का हुक्म भी कहीं दिया गया है? हालांकि ये जरूरी नहीं है कि जिस बात का हुक्म दिया गया है वही करें, बल्कि अगर हुक्म नहीं दिया गया लेकिन अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल किया है या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने वो अमल किया है, हमारे लिए वो सुन्नत है। फिर अकाबिरीन उम्मत ने अगर किया है तो हमारे लिए वो तरीका बिल्कुल दुरुस्त और सही है और उस पर अमल हमारे लिए नफा बख्श है। लेकिन हुक्म भी दिया है, आइए वो क्या है? तो सरकार दो जहां सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से ये फरमाया, या अस्हाबी ला तनसऊ अमवातकुम फी कुबूरिहिम, ऐ मेरे सहाबा अपने फौत शुदगान को जब वो कब्रों में हों तो ना भुलाना, बुलाया ना करो उनको। खासतन फी शहर रमजान, खास तौर पर रमजान के महीने का भी जिक्र फरमाया और उमूमी तौर पर इसाले सवाब का जिक्र इस तरह फरमाया, फरमाया फ़इन्न अरवाहहुम यअतून बुयूतहुम, उनकी रूहें अपने घरों में लौटती हैं, उनकी रूहें अपने घरों में आती हैं। और फिर क्या करती हैं? फयुनादी कुल्लु वाहिदिम मिनहुम अल्फ मर्रतिम मिनर रिजाल वन निसा, फरमाया कि हर एक रूह घर में आकर हजार हजार बार पुकार कर अपने घर में मौजूद हर मर्द जन को, मर्द हो या औरत हो, उसको पुकार पुकार कर कहती है आतिफू अलैना, ए हमारे घर वालों हम पर रहम करो, हम पर रहम करो। और किस तरह रहम करो? फरमाया बिदिरहमिन, चाहे वो एक दिरहम अल्लाह की राह में खर्च करके सदका करके हम पर रहम करो, हम पर रहम करो। मालूम ये हुआ कि अल्लाह की बारगाह में इसाले सवाब के लिए माल खर्च करना जायज दुरुस्त है और इसका मुतालबा कर रहे हैं अहले अमवात। फिर आगे क्या? औ बिरगीफिन, या एक रोटी सदका करके हम पर रहम करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, मालूम ये हुआ कि ये रोटी का जो मामला होता है कि रोटी खाने का जरिया है, ये भी नहीं, ये साले सवाब के लिए रोटी दी जा सकती है और उसका बड़ा अजर सवाब है, इसका मुतालबा हो रहा है। फिर आगे फरमाया कि औ बिकसरती खुब्जिन, अगर पूरी रोटी नहीं दे सकते रोटी का टुकड़ा ही दे दो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसके जरिए से हम पर रहम करो, हमें साले सवाब करो। अल्लाह। अच्छा, अब वो रोटी का टुकड़ा, अब रोटी के टुकड़े के बाद जिक्र फरमाया औ बिद्दावतिन, अगर रोटी का टुकड़ा भी नहीं दे सकते तो एक दुआ ही करके, सिर्फ फकत दुआ बख्शिश की, जैसे हम दुआ करते हैं रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, फकत ये दुआ करके ही हम पर रहम करोगे, हमारे लिए बख्शिश की दुआ ही कर दो। सुभान औ बिक़िराअति आयतिन, या कुरान पाक की एक आयत पढ़कर ही हम पर रहम करोगे, उसका सवाब भी हमें बख्श दो। सुभान अल्लाह। मालूम ये हुआ कि दुआ करना, तिलावत कलाम पाक करना और रुपया पैसा दिरमो दिनार हो तो वो खर्च करना, रोटी हो तो वो देना, नहीं तो रोटी का टुकड़ा देना, सिर्फ उनके लिए बख्शिश की दुआ करना, ये सब जायज अमल। सुभान अल्लाह। और आगे उन्होंने क्या मुतालबा किया? आगे मुतालबा किया औ बिकस्वतिन, और अगर तुम साहिब हैसियत हो तो किसी गरीब को कपड़े पहना कर हम पर रहम करो। सुभान अल्लाह। अच्छा, ये तो हो गया उनका मुतालबा। आगे उनकी दुआ भी है। अल्लाह। वो मरने वाला जो घर में आता है, उनकी रूहें जो घर में लौटती हैं, इन चीजों का करती है मुतालबा और इसके बदले में फिर एक करती हैं दुआ। और वो दुआ क्या है? फरमाया कि जब वो कहते हैं कि औ बिकस्वतिन, या किसी को कपड़े पहना कर ही हम पर रहम करो,
آگے فرمایا کساکم اللہ من لباس الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں تمہیں جنت کا لباس پہنائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب غور فرمائیے محترم حضرات کہ جس نے بھی ایصال ثواب کیا، اپنے فوت شدگان کو سرکار نے فرمایا بلائے نہ کرو، ان کے لیے یہ عمل کرتے رہا کرو، کیونکہ وہ گھروں میں لوٹتے ہیں اور تم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم پر رحم کرو، اور جو تم نے عمل کیا ان میں سے جو بھی تم کو حکم دیا گیا ان میں سے جو بھی تم نے کیا، تو فرمایا اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا لباس بنائے۔ اب مجھے یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بتائیے کہ جنت کا لباس کسے ملے گا؟ اللہ دوزخ والے کو تو نہیں نہ ملے گا، جنت والے کو بھائی جس کو لباس جنت کا ملے گا وہ جنت میں ہی جائے گا نا۔ معلوم یہ ہوا کہ ایصال ثواب کرنے والے جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا لباس پہنائے گا، تو جنت میں جانے کے اہل یہی ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ تو جن کے لیے دعا کی جا رہی ہے وہ بھی جنتی، اور جو دعا کرنے والے ہیں وہ بھی جنتی۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ۔ وجہ ہے کہ قرآن پاک میں جو آیہ مبارکہ ہے نا، جس میں سورہ حشر کی آیہ مبارکہ، جس میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے ہیں وہ یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما، ان مسلمان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہم سے پہلے ایمان لانے کے بعد اب وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ ان کی بخشش فرما، ہماری بھی بخشش فرما، ان کی بھی بخشش فرما۔ اس آیہ مبارکہ کے مطابق تمام مکاتب فکر کے اکابر نے ایک بات لکھی، لفظ مختلف ہو سکتے ہیں، مفہوم یہ ہے کہ مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا اور بخشش کی دعا کرنا ایمان کی علامت ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایمان کی نشانی ہے۔ گویا کہ جو ایصال ثواب کرنے والے ہیں ان کا ایصال ثواب کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ لوگ مومن ہیں، سبحان اللہ، والے ہیں۔ سبحان تو اللہ۔ ایصال ثواب کرنا ایمان کی علامت ہے۔ ایصال ثواب کرنے سے ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے جن کے لیے کیا جائے، اور اسے بھی جو ایصال ثواب کرے۔ تو دیکھیے کتنا بڑا نیک عمل ہے، اور اگر یہ عمل اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے رہا ہے تو وہ سمجھے کہ خوش قسمت ہے، سبحان اللہ، وہ خوش قسمت ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ بھائی اعتراض کرنے والے یہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں، وہ اعتراض کرتے ہیں۔ اب جب فرمان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سامنے آ گیا، اللہ کا قرآن سامنے آ گیا، اب کسی کے اعتراض کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی۔ بندہ مومن کیا کرے گا؟ بندہ مومن کبھی ایسی بات سنے گا ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ بندہ مومن کے لیے ضروری ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی کوئی شیطان آ کر وسوسہ ڈالتا ہے، اگر سننے والا کان لگا لے، چلو اس کی بھی سن تو لیتے ہیں کہتا کیا ہے، جب کہتے ہیں سن تو لیتے ہیں کہتا کیا ہے، یقیناً شیطان وسوسہ ڈال کے اس کو بہکا دے۔ اللہ ہاں، جو جن کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اللہ کے مخلصین بندے ہیں، شیطان نے خود کہا کہ یا اللہ تیرے جو مخلصین بندے ہوں گے ان مخلصین بندوں کو تو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، لیکن عام لوگوں کو میں گمراہ کروں گا۔ اب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ سننے کے لیے تیار ہو جائے تو بڑے بڑوں کو بہکا دیتا ہی۔ لہذا جب کوئی کتاب و سنت کے خلاف آ کر بات کرے کہ نہیں یہ جائز نہیں، یہ فلاں نہیں، یعنی اس کی سننی ہی نہیں، اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہونا۔ سنیں گے تو محبت بھی کم ہوگی اور عمل میں بھی فرق آ جائے گا۔ لہذا سب سے اچھا طریقہ اور سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ نہ سنیں۔ ہاں، اگر کسی کو انہوں نے سنانی ہے تو پھر وہ آ جائیں بڑے اکابرین کے پاس، جی، ہمارے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، آ جائے نا۔ کوئی سنانا چاہتا ہے، کوئی اعتراض کرنا چاہتا ہے، سوال جواب کرنا چاہتا ہے، ان کے پاس جائے، ان سے کہو کہ بھائی تو نے کوئی اعتراض کرنا ہے، کوئی سوال و جواب کرنا ہے تو ہمارے بزرگ موجود ہیں، ان کے پاس جاؤ، ہم تمہاری سننے کے لیے تیار نہیں۔ نہ اللہ کے متعلق کہ جو اللہ کے متعلق توحید کے متعلق ذرا برابر شک ڈالے، نہیں سننے کے لیے تیار۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، شان، عظمت میں
ذرہ برابر نقص ڈالنے کی کوشش کرے اور کم کرنے کی کوشش کرے اور وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. نہیں. ایصال ثواب کے متعلق اور وہ جو ضروریات دین ہیں ان میں سے کسی کے متعلق بھی کوئی ذرہ برابر وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے، ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تمہیں کوئی اعتراض کرنا ہے تو قابلین موجود ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر بات کر لو. ہم جو ہیں وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم تو عشق کے بندے ہیں، سبحان اللہ. ہم تو عشق کے بندے ہیں، اور ہمیں کوئی عشق والی بات سنانی ہے تو سنا، اگر نہیں تو یہ جو خشک ملا کی بات ہے یہ ہمیں نہ سنا، یہ تو اپنے پاس رکھ. اللہ تجھے مبارک کرے اور ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان اللہ ہمیں مبارک کرے. آمین آمین. اللہ رب العالمین صحیح سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جناب عمران صاحب آپ کو، آپ کی ساری پوری ٹیم اور آپ کی شرکائے مجلس، اللہ تعالیٰ سب کو دن دگنی رات چگنی برکت و ترقی عطا فرمائے اور سب کے مال و جان کی خیر فرمائے اور دنیا کو کورونا اور وبائی امراض سے نجات اور چھٹکارا عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. آمین. جزاک اللہ جی. یہ تھے ہمارے جی علامہ ایوب چشتی صاحب. جناب بڑا زبردست اور بڑا خوبصورت بیان کیا آپ نے جناب. انہوں نے جڑا بیان کیتا ہے یہ ساڈے اور ایمان پختہ ان کے سارے ثواب دی نیت نہ جیسی اتمام کرنے ہیں لوگ کرنے ہیں، لیکن سارے زیادہ تر بندے نو یہ پتہ نہیں ہے کہ سارے ثواب کیوں کیتے ہیں اور کیوں ضروری کیوں ہے اور مردے نو اس کا کی فائدہ ہوندا ہے اور جڑا کرنے والا اس کی کیا فائدہ ہوندا ہے. آپ نے بڑا اچھے طریقے نال اور بڑی وضاحت دے نال آپ نے بیان کیتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے جزائے خیر عطا فرمائے. آپ دے علم دے وچ عمل دے وچ اللہ تعالیٰ ترقیاں عطا فرمائے اور آپ دا سایہ ہمارے اوپر جناب تا دیر قیامت ایک قائم دائم رہے. ساڑھے تے جناب اسی طرح چلتی رہے جناب، اسی طرح محفل دے وچ آندے جاندے رہن اور سانو یہ تعلیم اور درس دیندے رہن. اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. مختصر جا ذکر